نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات وہ پاک ہے کہ جس نے اپنے خاص بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ مکہ مکرمہ سے 30 دن کی مسافت پر ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے اس زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو 1 مہینہ لگتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے مختصر رات کے حصے میں یہاں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصیٰ، اس کا تعارف بھی قرآن نے بتایا کہ وہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، تو فرمایا کہ جس کے ارد گرد ہم نے دینی دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور فرمایا سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظمت اور اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا ایک جلیل معجزہ اور ایک اللہ کی عظیم نعمت کا اس آیت میں ذکر ہوا، اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب جو انہیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مخلوق میں میرے آقا کے سوا کسی کو بھی میسر نہیں، وہ قرب جو اللہ رب العالمین کا اس آیت سے یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہیں، ہر سال شب معراج میں وہ ذکر کی جاتی ہیں، لیکن میں صرف ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے اسی آیت کے پیش نظر رکھتا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معراج شریف کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، میرے آقا کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور حضور کا سینہ اقدس ان کو کھول کر اور اس میں سے اسے آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا، اور انتہائی احترام اور اکرام کے ساتھ میرے آقا اس پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں جب میرے آقا وہاں پہنچے تو وہاں تمام انبیاء اور مرسلین وہاں موجود تھے، میرے آقا نے ان کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر شروع ہوئی، اور وہاں سے حضرت جبریل امین نے باری باری آسمانوں کے تمام دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آقا کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام انبیاء نے جو بیت المقدس میں تھے اور پھر تمام آسمانوں میں تھے، ان سب نے حضور کی عزت و تکریم اور تشریف آوری پر میرے آقا کو مبارکباد دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کی طرف سیر کرتے ہوئے وہاں کے تمام عجائبات کو دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی
آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اس جگہ سے آگے چونکہ کسی فرشتے کو بھی، مقرب فرشتے کو بھی آگے بڑھنے کی مجال نہیں، اور یہاں پر جب پہنچے تو حضرت جبریل نے بھی میرے آقا کے ساتھ آگے جانے سے معذرت فرما لی، اور حضور سے فرمایا کہ یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ پھر اس سے آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام قرب و خاص میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترقیاں فرمائیں، اور قرب اعلیٰ کی اس منزل میں پہنچے کہ جس کے تصور تک تمام مخلوق کے افکار اور خیالات وہاں تک پرواز کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں اس مقام پر پہنچے تو میرے آقا پر خاص اللہ کی رحمت اور کرم ہوا، اور حضور پر اللہ کی طرف سے انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے حضور کو سرفراز کیا گیا۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل ترین برتر علوم حضور کو عطا کیے گئے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ پر تشریف لے کر آ گئے۔ جب میرے آقا واپس تشریف لائے تو حضور نے اس واقعے کی خبر دی تو کافروں نے اس پر بہت واویلا مچانا شروع کیا، اور حضور سے بیت المقدس کی عمارت کی حال کہ وہ بیت المقدس جو مسجد ہے اس کا پورا نقشہ حضور سے پوچھنا شروع کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ملک شام میں ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں، بتائیے کہ آپ نے سفر کیا، آپ نے سیر کی، ان سارے قافلوں کے بارے میں بتائیے، ان کی کیفیتیں بتائیے۔ میرے آقا نے اللہ کے بتانے سے انہیں وہ قافلوں والوں کی ساری حالت بھی بتا دی، اور جب جو میرے آقا نے فرمایا وہ قافلے آتے گئے اور میرے آقا کی وہ تصدیق ہوتی گئی۔ تو یہ میں نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہاں سے یاد رکھیے گا کہ مسجد اقصیٰ کی سیر کروانے میں علماء نے 2 حکمتیں لکھی، اور بڑی شاندار حکمت لکھی کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور کو اللہ رب العالمین نے سیر کروائی، اس کی 2 حکمتیں کہ مسجد اقصیٰ تک پہلے اس کا قرآن نے کیوں ذکر کیا۔ تو پہلی حکمت سنیے۔ پہلی حکمت علماء نے یہ لکھی کہ تمام انبیاء و مرسلین پر میرے آقا کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ حضور ہی وہ شرف اور فضیلت اللہ نے آپ کو جو افضلیت عطا فرمائی ہے، اور تمام انبیاء و مرسلین سے اعلیٰ میرے آقا ہے، تو ان کی جگہ اس بیت المقدس میں تمام انبیاء جمع ہو گئے جو حضور سے پہلے آ چکے تھے، اور وہ تبلیغ کر کے دین کا فریضہ انجام دے کر وہ جا چکے تھے، وہ تمام کے تمام اس مقام پر جمع ہوئے، اور حضور نے ان کی امامت فرمائی امام بن کر۔ اور یاد رکھیے گا کہ جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر تقدم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سارے انبیاء سے حضور افضل ہیں، تو یہاں امام بنا کر حضور کی یہ افضلیت کو بتایا گیا۔ دوسری حکمت علماء نے بڑی شاندار لکھی، فرمایا کہ حشر کے دن مخلوق کو جو جمع کیا جائے گا، جو سرزمین ہوگی، فرمایا وہ یہی سرزمین ہوگی بیت المقدس کی، جہاں سارے مخلوق جو قیامت تک آئیں گے جب سے کائنات بنی ہے، اور محشر کا میدان جو سجایا جائے گا، علماء نے کہا کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین پر جمع ہوگی، اور اس زمین کو یہ برکت حاصل ہو جائے کہ حضور کے مبارک قدم اس جگہ پر لگ جائیں، تاکہ حضور کی امت پر محشر کے میدان میں آسان ہو جائے، وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا آسان ہو جائے۔ یہ ہے وہ حضور کی امت کی وہ عزت افزائی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بلا کر وہاں قدم شریف لگوا کے وہ اور آسانی کر دی کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت بھی جب آئے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے برکتیں رکھی، دینی اور دنیاوی۔ دنیاوی برکتیں کیا ہیں تو وہ بھی سن لیجئے کہ دینی برکتیں تو یہ ہیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ اور انبیاء کی عبادت گاہ
اور ان کی قیام کا بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی، یہ دینی برکت ہے۔ اور دنیاوی برکت یہ ہے، علماء نے لکھی کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیت المقدس کا ارد گرد کا علاقہ جتنا بھی ہے، فرمایا کہ وہ سرسبز و شاداب ہے، اور میووں اور پھلوں کی اتنی کثرت اور بہتات ہے کہ فرمایا وہ بہترین عیش اور راحت کا مقام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج یہودیوں نے اسی مقام پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج کیونکہ وہاں ساری برکتیں ہیں اور انہوں نے اسی کو قبضے میں لے کر ہمارے اس بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ مختصر رات کے حصے میں ہوا۔ اب 3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ معراج شریف سے متعلق 3 باتیں اہم ہیں اور یہ ضرور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نبوت کے 12ویں سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے نوازے گئے، 12واں سال تھا۔ مہینے میں اختلاف ہے مگر مشہور ذاتہ یہی ہے کہ 27 رجب کو حضور کو معراج ہوئی۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یاد رکھیے گا کہ مکہ مکرمہ سے حضور کو نور کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے، وہ مانے نہیں کہ حضور کو کوئی معراج ہوئی، جیسے ایسے لوگ ہیں ہمارے دنیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا کوئی معراج نہیں ہوئی، تو اگر کوئی یہاں سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا صاف انکار کر دے تو یاد رکھیے گا اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ علماء نے اس مسئلے کو لکھا کیونکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ نص کہتے ہیں قرآن کی آیات سے ثابت ہے، اور اس سے آگے کا جو سفر جہاں تک میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے اس قرب میں پہنچے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو وہاں تک آسمانوں کی سیر و منازل اور قرب میں پہنچنا یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ یہ سب اس سے ثابت ہے اور حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس کا بھی انکار کر دے تو علماء نے کہا وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ ضرور ہو جائے گا۔ تیسری بات یاد رکھیے گا وہ جو اس آیت سے معراج شریف، یہ لوگوں نے آج بھی بتانے والے اپنے لوگوں کو اسی طرح وہ غلط بات بتاتے ہیں کہ وہ روح وہ حالت خواب میں ہوئی۔ کوئی کہتا ہے کہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ وہ صرف روح کے ساتھ ہوئی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلہ علماء نے لکھا کہ معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، اور یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اسی کے معتقد ہیں، اور آیات اور احادیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے یہی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ سیر کروائی اور اس کا ذکر سبحان سے کیا کہ کروانے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر تم کیوں اعتراض کرنے والے؟ اور یہ جو بیچارے فلسفی لوگ ہوتے ہیں وہ علت اور معلول کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں اور غریب عجیب و غریب شکوک و شبہات خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی وہ اس کا شکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے فاسد اوہام اور محض یہ باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد جو اللہ کی قدرت کو مانتا ہے وہ کبھی بھی شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جب فرما دیا کہ اس نے سیر کروائی تو ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور میرے آقا کا یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے وہ عظیم نعمت اور جلیل القدر معجزہ ہے کہ جو حضور کے سوا کسی کو میسر نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج شریف کا جو آج ہم نے اس کا ذکر سنا، اس کی برکت سے اللہ ہمیں
اپنے محبوب کی سچی کامل محبت اور عشق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی گمراہی، بدعقیدگی کی بد مذہبیت سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم مرتے دم تک پاک ستھرے عقیدے پر، اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھ۔ میرے مولا ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ حضور کا عشق ہمیں کامل نصیب فرما، حضور کی محبت کامل عطا فرما، حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، میرے آقا کی سچی غلامی نصیب فرما، حضور کی اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، قرآن حکیم کی تلاوت کی شب روز توفیق دے دے۔ میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں درس قرآن کی برکت سے ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔